سنا ہوگا سب نے واقعہ، صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یا تو حسین رہے گا یا تو آپ کا بیٹا، دونوں میں سے ایک۔ نبی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا اچھا وقت ہے دنیا کو بتا دوں مودت کا مطلب کیا ہے۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خیال نہ رہے صرف اس سے جس سے مودت ہو۔ تو رسول نے کہا میرا بیٹا لے جاؤ، حسین کو رہنے دو، یہ ہے مودت۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس ایک منٹ میں سن لو، کبھی موقع ملے گا تفصیل سے بیان کریں گے۔ رسول بیٹھے ہیں، شکاری آیا، ہرن لے کے آیا، کہ سرکار تحفہ لے لو ہرن کا بچہ۔ حسن آئے کہ شہزادے یہ لو، شہزادے باہر گئے، بکری کے بچے سے کھیلنے لگے۔ حسین آئے، کس نے دیا؟ نانا نے دیا۔ دوڑے ہوئے گئے، نانا ہمیں بھی بکری کا بچہ چاہیے، ہمیں بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ کہا وہ تو ایک ہی تھا، جاؤ اسی سے کھیلو۔ کہا نہیں، الگ چاہیے، الگ سے چاہیے۔ کہا ابھی حسین ضد کر رہے ہیں، چہرہ چھپایا، آنکھ میں آنسو جمع ہوئے، آواز پھر آئی۔ بچے جب ضد کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں نا، ارے کم سے کم بچے والے تو بولیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ کہ آواز پھر آئی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی نے دروازے کی طرف دیکھا، ہرنی پہلو میں بچہ لیے ہوئے آ رہی تھی۔ آگے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وعلیکہ السلام، کیسے آئی؟ کہا حضور میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک بچہ شکاری لایا تھا، دوسرے کو دودھ پلا رہی تھی، اتنے میں فرشتے نے آگے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ کہا جلدی جا حسین کو دے، اس سے پہلے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کے زمین پہ گرے۔ کہا سرکار میں لے آئی، میں وہیں کھڑے ہو کر کے آگے واقعہ نہیں بیان کروں گا، کبھی موقع ملا تو میں ہرنی کے پیر پکڑ کے پوچھوں گا ارے بچے بچائے جاتے ہیں، تو لے کے کیوں آئی؟ کہ الا المودۃ فی القربہ، حسین کی محبت میں جان مال اولاد قربان کرو، یہ ہے مودت۔ جی عزیزان محترم، پھر 1 منٹ، 5 منٹ تھے، 3 لے لیے، 2 منٹ باقی ہیں۔ کربلا، اگر آپ شروع سے ایسے ہی بولتے نا تو میں 1.5 گھنٹہ نہیں لیتا، 1.25 گھنٹے میں ختم کروں، اور آپ بولے نہیں تو بس یہ سزا دیکھ لیجئے۔ کربلا، دوپہر کا وقت، آدھا کنبہ ختم ہو گیا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے پاس آ کے مامو جان ہمیں اجازت دو، ہم آپ پہ جان قربان کریں، ہمیں اجازت دو۔ ہمیں حسین نے کہا نہیں، تم میرے بہن کے بیٹے ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، منع کر رہے ہیں بار بار، نہیں۔ دونوں بچے بہن کے پاس آئے، ماں کے پاس آئے، ماں زینب، اے فاطمہ زہرا کی شہزادی، اے علی مرتضیٰ کی لخت جگر، اے پروردہ رسول، میں صبح سے ماموں سے اجازت چاہتا ہوں، وہ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ فاطمہ زہرا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ چلو، میں کھڑے ہو جاؤں گی، تم میرے بھائی کا ایک چکر لگا لینا۔ جناب زینب آئیں، پیچھے دونوں شہزادے، اشارہ کیا، دونوں شہزادے نکلے اور امام حسین کا ایک چکر لگایا، آ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بہن یہ کیا ہے؟ کہا میں نے ماں فاطمہ زہرا سے سنا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دیا کرو، صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے۔ حسین آپ پہ مصیبت آئی ہے، اس بار زینب کے پاس اس وقت صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان 2 بیٹوں کو۔ زینب نے اپنے لال حسین آپ پہ صدقہ کر دیا، اب جلدی سے ان کو گھر سے نکالو۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، بہن یہ تو بڑھاپے کا سہارا تھے نا؟ کہ نہیں، میں بیٹے اس لیے بھیج رہی ہوں آقا، الا المودۃ فی القربہ، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سب سے پیاری شے بھی آپ پہ قربان کر دیجیے۔ عظمت حسین سمجھنا ہے، رشتوں کی نزاکت جاننی ہے۔ کبھی کربلا میں آئیے، یہ چہلم کی محفل ہے، یہ ہے 40 دن ہو گئے شہادت حسین کے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور سرما لگایا ہوگا، خوشبو۔ ہم نے نہ نئے کپڑے پہنے، نہ سرما لگایا، نہ خوشبو۔ ہم جانتے ہیں ہمارے اسلاف نے جب بھی حسین کا ذکر کیا تو آنکھوں سے آنسو گزرے، کیوں نہ گزرے؟ جن کے دروازے پہ فرشتے بھی آئیں تو بغیر اجازت کے اندر نہ آئیں، جبریل بھی دستک دے بغیر اجازت کے اندر نہ آئیں۔ آج اس خاتون کو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں،
ایک چھوٹی سی شہزادی ہے، 7 سے 8 سال کی عمر ہے، کہتے جب بھی کہتی ہے میرے بابا کہاں ہیں تو ظالم تماچے لگا کے خاموش کر دیا کرتے تھے۔ جب خیمہ حسینی کے بچے ہوئے لوگ چلتے تھے نا عزیزان محترم، جس نیزے پہ سر تھا وہ نیزہ جب جناب سکینہ کے قریب آتا تو ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی جب باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے تو کیا گزرے اس پر، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے نا، تو ظالم کوڑے لگا کے کہتے خاموش ہو جا، سکینہ وہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سینے سے لگا کے خاموش کراتے ہیں، اس سے محبت و شفقت پیش کرتے ہیں۔ ہاں حسین کی بیٹی کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا، کسی نے شفقت نہیں دی، کسی نے پیار نہیں دیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تانے دیے، کسی نے پتھر برسائے، اور جب بھی پتھر آ کے لگا پھوپھی کو بڑی حسرت سے دیکھا، اور زینب نے سر جھکا کے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، ان اللہ مع الصابرین، سکینہ صبر کرو، میرا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کربلا ایک ایسا قصہ ہے، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم سے گزر گیا مگر ہمارے سینوں پہ وہ زخم دے گیا جو کبھی بھر نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، آخری جملے ہیں، سن لو۔ چھت نہیں تھی جس میں قید رکھا گیا 9 مہینے تک، صرف دیواریں تھیں، دن میں دھوپ آتی، رات کو شبنم گرتی تھی، جتنے جوان تھے سب بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب بھوک اور پیاس لگتی تو صرف ایک چیز یاد آتی، کبھی پھوپھی سے لپٹ کر، کبھی ماں سے لپٹ کر، کبھی بھائی کے قدموں میں آ کے بس ایک ہی بات کہتے تھے، ہم مدینہ کب جائیں گے جہاں ہمیں عزت و پیار سے دیکھا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب جب شام کے وقت پرندے گزرتے نا قید خانے پہ سے چہچہاتے ہوئے تو سیدہ سکینہ پھوپھی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی، گردن میں ہاتھ ڈال کے کہتی پھوپھی روز رات کو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ فرماتی کہ روز یہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، یہ اپنے گھونسلوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ تو شہزادی رو کے کہتی پھوپھی جب روز پرندے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں تو ہم اہل بیت اپنے نانا کے مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ جن کے صدقے میں جام کوثر پینے کا دعویٰ ہے نا، ان کے شہزادوں کو پیاسا اور بھوکا رکھا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ قید سے چھوٹ کے مدینہ پہنچے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے مدینے کے گرد و نواح میں سیاہی چھائی تھی، اور سیدہ زینب نانا کے روزے پہ کھڑے ہو کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، نانا ہمارا گھر اجڑ گیا، آپ کا دین بچ گیا۔ اتنی مصیبتوں سے بچا کر اسلام آپ کو لا کے دیا گیا، اس لیے کہتا ہے مر جائیں گے حسین کی نشانیوں کو چھوڑیں گے نہیں، حسین کا تعزیہ، حسین کا علم، حسین کی یادگار چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ یہ یادگاریں ہمیں بتاتی ہیں عظمت حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، مشن حسین کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے عزیزان محترم، کربلا یہ وہ واقعہ ہے جس نے قیامت تک اسلام کو بلند کر دیا۔ نیزے کی نوک پہ آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھ پڑھ کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ باطن اگر 3 بر اعظموں کا بادشاہ بھی ہو تو وہ کانپتا ہوا اور ہچکیاں باندھا ہوا اور سر نگو نظر آتا ہے، اور حق والا اگر نیزے کی نوک پہ بھی ہو تو قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، تلاوت کرتا نظر آتا ہے، اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ اسلام زندہ باد، شہدائے کرب و بلا پائندہ باد۔ محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ ابھی محفل سما ہوگی، سما کے بعد جو ہے وہ سلام رنگ ہوگا، اس کے سلام پہ ختم ہو جائے گا تو وہ آخر ہوگا اس لیے سلام ہوگا۔ فی الحال اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عزت علی کا صدقہ عطا فرمائے، چادر طہارت زہرا کا صدقہ عطا فرمائے۔ پروردگار جناب سکینہ کی آہو سسکیوں کا واسطہ مولا ہماری مشکلوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور جائز تمناؤں مرادوں کو قبول و مقبول فرما۔ رب العالمین تجھے سید سجاد امام زین العابدین کا واسطہ ہے مولا، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ملک ہندوستان میں امن عطا فرما، امان عطا فرما،
پروردگار جتنے لوگ آئے ہیں ان کی جائز تمنا و مرادوں کو قبول و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، آمین۔